اس نے روتے ہوئے خود کہا اور حماد صاحب سے بات کرنے کا سوچا۔ پھر سارا دن وہیں پڑی رہی، کبھی ڈرتی کبھی روتی۔ پھر پیاس نے بھی برا حال کر دیا۔ کئی گھنٹوں بعد اس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ گرتی پڑتی کوارٹر سے نکل کر آئی۔ وہ ابھی بیڈ پر پڑی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ پری جلدی سے سرخ چہرہ اور سوجی آنکھیں صاف کر کے اٹھی۔ دیکھا تو وہی تھا۔ اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اب کیوں آئے ہو اور کون سی سزا باقی ہے؟ اتنی ذلالت، اتنا تڑپانے کے بعد بھی کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ یہ سب اس نے اپنے دل میں چیخ چیخ کر کہا، منہ سے تو کہہ نہیں سکتی تھی، اور اتنی ہمت بھی نہیں تھی اس ظالم کے سامنے بولنے کی۔ دیکھ لی میری نفرت بکری کہیں کی؟ شہری نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا، جو بالکل نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی سوجی آنکھوں میں دیکھ کر تمسخرے سے ہنس کر کہا، چھوڑو مجھے۔ پری نے نفرت سے خود کو آزاد کروانے کی کمزور سی کوشش کی۔ چھوڑو وہ چھوڑو، بیبی یہ بتاؤ منع کرو گی بڑے پاپا کو آج ہی، یا ایسی ایک ڈوز کی اور ضرورت ہے؟ شہری بھی اس کے انداز میں کہہ کر اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ اس کا اشارہ اس پورا دن قید کی طرف تھا۔ اپنے مذاق بنانے پر پری کا ایک قرب بھرا آنسو زمین پر گرا۔ میں سب بڑے پاپا کو بتاؤں گی، اس نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا، جس پر شہری کا دماغ گھما۔ کیا کہا؟ تم میرے خلاف پاپا کو بتاؤ گی؟ وہ دھاڑا، جس پر پری اچھل پڑی۔ پھر دل میں سوچا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ بولی، ہاں بتاؤں گی۔ کہ آپ مارتے ہیں؟ اس نے اٹکتے روتے خود کو چھڑواتے ہمت سے کہا۔ شہری کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ اسے لگا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ وہ کراہی جب ایک زوردار تھپڑ اس کا دماغ سن کر گیا۔ چٹاخ کی آواز پورے گھر میں گونجی اور اس کے ساتھ کانچ کے گلاس کی۔ بھائی، نوشین چیخی۔ ہال میں بیٹھے حماد صاحب، احمد صاحب اور دراب جو ابھی آئے تھے، سب اوپر بھاگے جہاں سے نوشین کی چیخ اور تھپڑ کی آواز آئی تھی۔ نوشین نے بھاگ کر زمین پر پری کو سنبھالا، جو بے ہوش ہو گئی تھی۔ حماد صاحب، احمد صاحب، دراب جب اندر آئے تو اندر کا منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ کیا ہوا پری میری جان؟ حماد صاحب نے تڑپ کر پری کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور نوشین سے پوچھا، جو رو رہی تھی۔ بتاؤ نوشین، کیا ہوا ہے پری کے ساتھ؟ دراب نے ایک غصے بھری نظر خاموش کھڑے شہری پر ڈالی، پھر تیز آواز میں نوشین سے پوچھا۔ عالیہ بیگم، آئمہ بیگم، وہ دونوں بیڈ پر بھی بے ہوش پڑے پری کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر کو فون کر دیا گیا۔ حور اور مشال بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ وہاں پری کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ بھیا، وہ شہری بھیا نے مارا ہے پری کو۔ نوشین کے بتانے پر پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب نے بے یقینی سے شہری کو دیکھا۔ آئمہ بیگم تو حیران رہ گئی اپنے بیٹے پر کہ اپنی ضد میں اتنا گر جائے گا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا یہ سچ ہے شہریار؟ اچانک خاموش کمرے میں احمد صاحب کی چنگارتی آواز گونجی۔ وہ کچھ نہ بولا تو احمد صاحب نے اس کے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، نوشین ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے، مارا ہے میں نے اسے، کیونکہ میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، اور اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا اس کا۔ وہ بھی غصے سے چیخا اور جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ چٹاخ! کئی زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑے، جس سے اس کا سفید چہرہ سرخ ہو گیا۔ حماد صاحب اور دراب کا بھی چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ سب اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے۔ حور تو کانپنے لگی تھی جب ساتھ کھڑی مشال نے اسے سہارا دیا۔ وہ بہت حساس تھی۔ آپی بھیا کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ حور نے مشال کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا۔ جاؤ مشی، بہن کو لے کے جاؤ، آئمہ بیگم نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، اور مشال ایک افسوس بھری نظر شہری پر ڈال کر حور کو لے کر کمرے سے چلی گئی۔ میں بھی دیکھتا ہوں اب کیسے روکتے ہو تم اس نکاح کو ہونے سے، اور یہ نکاح ہوگا ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ دراب نکاح کی تیاری کرو،
احمد صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا، جو شہری کا برتاؤ دیکھنے کے بعد کسی کو منظور نہیں تھا۔ نہیں احمد، اب ایسا نہیں ہوگا۔ حماد صاحب نے انکار کرنا چاہا، پر احمد صاحب نے بھی کہہ دیا، نہیں بھائی، نکاح ہوگا اور ابھی ہوگا، وہ بھی اس کے ساتھ۔ اگر اسے نامنظور ہے تو ابھی کے ابھی جا سکتا ہے اس گھر سے، ہمیشہ اپنا رشتہ ختم کر کے۔ احمد صاحب نے تو شہریار کے سر پر دھماکے کر دیے تھے، میں ایسا نہیں کروں گا، نہ ہی میں نکاح کروں گا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں میں آگ کا شعلہ لیے دھاڑا، تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، نہیں تو باہر کا گیٹ کھلا ہے۔ احمد صاحب نے بھی ضد پکڑ لی۔ شہری نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، جس نے منہ پھیر لیا۔ اس کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا، ایک وار ہوا سینے پر، غصے کی زیادتی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا۔ پھر اس نے ایک شعلہ برساتی نظر بے ہوش پڑی پری کے وجود پر ڈالی، تو پھر مجھ سے بھی کسی اچھائی کی امید نہ رکھیے گا، حرام کر دوں گا اس کا جینا۔ وہ ایک زوردار لات ٹیبل کو مار کر ایک عزم سے کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ مرحوم ایاز ملک کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا حماد، دوسرا احمد اور دونوں سے چھوٹی نرگس، دونوں بھائیوں کی لاڈلی بہن۔ دونوں بھائی ایک ساتھ عالی شان ملک ولا میں رہتے تھے اور ساتھ ہی بزنس کرتے تھے۔ حماد صاحب اور ان کی بیگم عالیہ تھیں۔ ان کا ایک بیٹا دراب بھی تھا، نرم طبیعت اور سب کا خیال رکھنے والا، جو اپنی سٹڈیز مکمل ہونے کے بعد حماد صاحب اور احمد صاحب کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ اس کے بعد نوشین تھی، دراب کی ہی طبیعت جیسی نرم دل۔ وہ بھی اپنی سٹڈیز مکمل کرنے کے بعد گھر میں عالیہ بیگم اور آئمہ بیگم کے ساتھ کچن کا ہلکا پھلکا کام کر لیتی تھی۔ اس کی منگنی اپنے ماموں کے بڑے بیٹے حسن سے ہو گئی تھی، اور دراب کی مثال سے بچپن میں، جو بڑوں کے علاوہ صرف دراب کو پتہ تھی۔ احمد صاحب اور ان کی بیگم آئمہ تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا شہریار اور 2 بیٹیاں مشال اور حوریہ۔ شہریار نے اپنی سٹڈیز تو مکمل کر لی تھیں، پر اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بچہ ہے، اس لیے اس کی ایج ابھی کھانے پینے گھومنے پھرنے کی ہے، اس لیے اسے ابھی بزنس کا نہ کہا جائے۔ وہ بچپن سے ہی ضدی، ذرا سی بات پر غصہ کرنے اور اپنی کرنے والوں میں سے تھا۔ مشال نے بھی اپنی سٹڈیز مکمل کر لی تھی۔ وہ طبیعت کی ہنس مکھ اور ہنسانے والوں میں سے تھی۔ حوریہ ابھی 3rd ایئر میں تھی۔ وہ بھی بہت حساس لڑکی تھی، اسے صرف ایک ہی انسان سے چڑ تھی، وہ تھا سفیان، عالیہ اور آئمہ بیگم کے بھائی فراز کا چھوٹا بیٹا، جو اس کے ساتھ یونی میں پڑھتا تھا۔ بہت آوارہ ٹائپ تھا حوریہ کے مطابق۔ نرگس کی شادی اپنے کزن الطاف سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ اسے لے کر دبئی چلا گیا تھا۔ شادی کے کچھ سال تو ٹھیک تھا، پر اس کے بعد نرگس کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بانجھ پن کے تانے دینے لگا اور اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا، جس سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کمزور ہونے لگی۔ اپنے بھائیوں کو ہوا بھی نہیں لگنے دی، ہر ظلم کو سہنے لگی خود، اور اللہ کی ذات پر صبر کرنے لگی، اور اس پاک ذات نے اسے اپنی رحمت سے نوازا، اور اس کے یہاں بیٹی پری جیسی، اور اس کا نام بھی نرگس نے پریا رکھا، اور اپنے جان کے ٹکڑے کو الطاف صاحب کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے آنکھیں مون گئی۔